ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا ہوا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیزیں دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح میرے بغیر اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں تاکہ کوئی جنگلی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر کیسے جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی کہہ رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو دیکھتی ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے کونے میں۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا ہی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے، ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھ دیتی ہے، آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن تو خالی ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی سے لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی دوبارہ دودھ رکھ دیتی ہے برتن میں، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال رکھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا ماجرا بتاتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔
कुछ ही दिन में देखते देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और तमाम ही लोग देखते रह जाते हैं। बादशाह पैगाम भेजता है जब तो उस तक ये ख़बर पहुंचती है कि शहज़ादी से मिलना चाहता है वो। शहज़ादी के ग़ुलाम जब उसको आके बताते हैं तो शहज़ादी एक शर्त रखती है कि बादशाह से कहिए कि वो अपनी 7 बेटियों के साथ आके मुझसे मिलें। बादशाह बेटियों के साथ शहज़ादी से मिलने पहुंच जाता है। महल की शान शौकत देख के बहुत ही हैरान होता है। वहाँ के खाने पकवान और तमाम ही ज़ेबाइश देखकर बादशाह हैरान हो जाता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहज़ादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहज़ादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे ज़ेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो उसकी बेटी है और ये ज़िंदा है। और मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा चुके होंगे। और मैंने जब अपने सिपाहियों को इसकी ख़बर लेने भेजा था तो उन्होंने यही बताया था कि वहाँ शहज़ादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये बच गई? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहज़ादी से आज़ाद करा के ले जाऊँगा, चाहे तुम्हारी कीमत में वो मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहज़ादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुज़ूर, मैं ही वो शहज़ादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहज़ादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद थे। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहज़ादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं, ए काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं हम और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। वो जिस हाल में भी रखे उसमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि आज के दौर में भी हमें अपने बच्चों को ये तालीम ज़रूर देनी चाहिए कि मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखना चाहिए, तवक्कल अल्लाह पर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है वो हमें मिलकर रहेगा। हम जब तक नहीं मरेंगे, जब तक कि अपने नसीब का एक एक दाना ना खा लें और ना पहन लें। लिहाजा बच्चों के दिमाग में ये बात ज़रूर डालनी चाहिए कि कोशिश करते रहिए, लेकिन बिल्कुल मुतमईन रहिए कि अल्लाह ने जो नसीब में लिख दिया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसी सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वक्त में कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो सके।